کشمیر پلس ٹو لیکچرر ایسوسی ایشن کے صدر منصور احمد خان نے گورنر انتظامیہ اور خاص کر پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے ہائر سیکنڈری اسکول میں اکیڈمک ارینجمنٹ یعنی کلسٹر لیول کا کوآرڈینیٹر کی تعیناتی کے لیے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کا خیر مقدم کیا اور چیف سیکرٹری کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ منصور احمد کا کہنا ہے کہ ہائی سیکنڈری اسکول میں لیکچروں کی کمی کی وجہ سے طلباء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو لے کر ایسوسی ایشن نے سرکار سے کلسٹر لیول کا کوآرڈینیٹر کی تعیناتی سے متعلق مطالبہ کیا۔ اب اسکولوں میں اس اقدام سے کانٹریکچول لیول کے طرز پر اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بچوں کو تعلیم سے روشناس کرائیں گے اور انہیں روزگار بھی حاصل ہوگا۔ منصور احمد نے کہا کہ اسکولوں میں تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی ان کی اور کوشش ہوگی۔ جو گورنمنٹ نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کل ایک بہترین انیشیٹو لیا، کلسٹر کوآرڈینیٹر جو ہے ہائر کیے جائیں گے پلس ٹو لیول کے لیے۔ آل جے اینڈ کے پلس ٹو لیکچرز ایسوسیشن اس چیز کا خیر مقدم کرتی ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے تھرو، ایسوسیشن نے اس چیز کو جو ہے گورنمنٹ کے سامنے رکھا تھا، ایک ڈیمانڈ کی تھی اور اس سلسلے میں ہم نے ایک پروپوزل بھی جو ہے وردی ڈائریکٹ اسکول ایجوکیشن کو دیا تھا اور اس چیز کا فالو اپ کیا۔ تو اب چونکہ جو جتنے ساری گیپس تھی ہائر سیکنڈری اسکول ایجوکیشن میں، یا جب جو ہمیں اسٹاف جو ہے سیکنڈری لیول سے ہائر سیکنڈری سے لیول میں لے جانا پڑتا تھا، اس سے نیچے بھی گیپس آتی تھی، تو ان گیپس کو جو ہے اب اس کے تھرو پور کیا جائے گا اور کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ پروموٹ ہوگا۔ ہم وردی پرنسپل سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس وقت ایک اس دور سے گزر رہا ہے جہاں ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور کوالٹی ایجوکیشن کا دور ہے، اور ہم پر امید ہیں انشاءاللہ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت لیکچرر ہم کام کرتے ہیں، ہم اپنا فرض جو ہے خوش اسلوبی سے نبھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں گے کہ بچوں کی پروموشن کے لیے جتنے بھی انیشیٹیوز ہماری طرف سے جو ہے ڈیو بند۔ شراپورہ سری نگر کے گورنمنٹ منی ہاؤسنگ کالونی کے مکینوں نے کالونی کے مین ہولز کچرے کے ڈھیروں اور پینے کے پانی کی دیکھ بھال کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کالونی کی صرف 2 گلیوں کے مین ہولز کو صاف کرنے اور مناسب طریقے سے ڈھانپنے کے لیے ضروری توجہ دی گئی، دیگر گلیوں کو واضح طور پر نظر انداز کیا گیا۔ چھوڑے گئے مین ہولز اور کچرے کے ڈھیر سے آنے والی خوفناک بدبو سے مکین پریشان ہے، جس سے صحت کو خطرات لاحق ہے۔ مسئلہ یہاں پر ہمارے اسٹریٹ ڈاگس آپ دیکھیے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے لا کے یہاں پر چھوڑتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر، وہ نہیں نکل سکتے ہیں، عورتیں نہیں نکل سکتے، ایون کہ ہم جوان نہیں نکل سکتے، اتنے سارے اسٹریٹ ڈاگس ہیں یہاں پر۔ دوسرا مسئلہ ہمارے کوڑے کا ہے سر، جو یہ ہماری کالونی ہے یہ ہے انڈر آتا ہے ہاؤسنگ بورڈ۔ اگر میونسپلٹی نے ان کو یہاں پر ڈسٹ ڈالنا ہے، گاربیج ڈالنی ہے، تو کیا انہوں نے ہاؤسنگ بورڈ والوں سے پرمیشن لیا ہے؟ انہوں نے نہیں لیا ہے۔ ایون کہ جو ان کا یہاں پر انسپیکٹر ہے پرویز صاحب، اس سے پچھلی بار بھی بات ہوئی، بولا نہیں ہم نے پرمیشن نہیں لی ہے۔ جب انہوں نے ہاؤسنگ بورڈ سے پرمیشن نہیں لی ہے تو وہ ویسٹیج یہاں پر کیوں ڈالتے ہیں؟ ادھر سے ہم کو اٹھایا اور ادھر لایا، ادھر پلاٹ دیا سرکار نے، ٹھیک ہے، ہم آئے، ہم نے ادھر چھوڑا وہ، لیکن وہ فیسلٹیاں جہاں وہاں پر تھی وہ یہاں نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے ادھر پارکیں تھی یا سڑکیں تھی یا ڈرینیں تھی، وہ یہاں پر ہے نہیں۔ تو پارک جو ہم دیکھ رہے ہیں سو پارک تو یہاں پہ بھی، یہ آپ دیکھو اس کی حالت، گورنمنٹ نے اگر اس کو بنایا ہے، فینسنگ بھی کی ہے، لیکن آپ اس کی حالت دیکھو، یہ پارک ہے۔ اسٹار ووشو ایتھلیٹس آئرہ چشتی اور آنسا چشتی کو مبارک پیش کی جا رہی ہے۔ چشتی بہنوں نے 6 سے 11 اگست تک پٹنہ کے پاٹلی پتر اسٹیڈیم میں منعقدہ جونیئر نیشنل ووشو چیمپئن شپ میں گولڈ اور سلور میڈل جیت کر ایک بار پھر جموں کشمیر کا سر فخر سے بلند کیا۔ آئرہ چشتی نے 52 کلو گرام میں گولڈ میڈل اور آنسا چشتی نے 56 کلو گرام میں 2 سلور میڈل جیتے ہیں۔ واضح ہے کہ ووشو میں قومی چیمپئن بننے والی دوسری ریاستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہے، اس میں بہت محنت اور پسینہ درکار ہوتا ہے۔ کشمیر میں آشوب چشم کے کیسز میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ میڈیکل کالج سری نگر کی پروفیسر سبیہ رشید نے نیوز 18 سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈائریکٹر آف ہیلتھ سروسز کشمیر کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ آشوب چشم سے متاثرہ 4352 افراد کو مختلف ضلعی سطح کی صحت کی سہولیات
पर इलाज फराहम किया गया था। प्रोफेसर सबिया राशिद ने कहा कि शोबा हर रोज 20 और 30 अफराद को आशुब चश्म में मुब्तला देखा जा रहा है। अब ये तादाद बढ़ रही है और लोगों को इसके फैलाव को रोकने के लिए मुतासर अफराद से करीबी अस्पताल से राब्ता करना चाहिए। हाल ही में DHSK ने हालात के आई फ्लू के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने पर जोर दिया गया या अल्कोहल पर मुश्तमिल हैंड सैनिटाइजर का इंतखाब करने पर भी जोर दिया गया। साल होता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी ज़्यादा होता है। इस साल चूँकि बहुत फ्लड्स हुए, सैलाब आया काफ़ी जगह पे, तो इसलिए ये बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन होता है। जैसे बाकी वायरस ज़्यादा होते हैं, जब फ्लड्स होता है या कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से इस साल ज़्यादा देखने में आया। तो यूजुअली हम 5-6 केसेस देखते थे, लेकिन इस बार केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। पिछली मेजर से सफाई रखनी है, क्योंकि ये फैलता है, ये हवा में होता है, और जो आंसू या जो गंदे हाथ या उस वजह से, या टावल्स, घर में टावल, सोप, अगर घर में किसी एक अफराद को होता है तो बाकियों को भी हो सकता है। हमें एक दूसरे से मतलब दूर रहना चाहिए, हमें किसी के आइज़ को टच नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी को ये चीज़ मतलब महसूस होता है, अगर उसको वो आँखों में वो जलन महसूस होती है या वो थोड़ी सी रेडनेस फील होगी, तो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर को कंसल्ट करे और दूसरे बंदे से दूर रहे, क्योंकि ये फ्लू है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र होती है। अगर आपकी आई फुल वाइट दिखती है और सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके आई पे आपको कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, तो बेटर फॉर यू टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपकी रेड जो आंख जो है आधी रेड दिखती है या पिंक दिखती है, तो आपको चाहिए यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत महकमे तालीम के इश्तराक से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मटन एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम में CEO अनंतनाग कृष्ण कुमार बदूरी के अलावा तालिब इल्मों की एक खासी तादाद और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने हुब्बुल वतनी के साथ साथ मुल्क और कौम की तरक्की में नौजवानों और बच्चों के किरदार पर रोशनी डाली, जबकि CEO ने असातिज़ा पर बच्चों को मुल्क की सही तारीख और तस्वीर की जानिब रागिब करने की तलकीन की। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम जिला भर में इन दिनों जारी रहेंगे। थीम है वो है मेरी मट्टी मेरा देश। उसके अंतर्गत जो हमारी एक्टिविटी चल रही है, ये पूरे महीने चल रही है। 2 अगस्त से शुरू हुई थी और 30 अगस्त हमारी जो एक्टिविटी चल रही है, इसमें जो है हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसकी एक्टिविटी चल रही है। और हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में हम खड़े हैं, इस स्कूल में सारी की सारी एक्टिविटी बड़े अच्छे ढंग से हो रही है। बच्चे जो है हर रोज़ जो है वो नेशनल एंथम करते हैं, पंच प्राण प्लेज होती है, सेल्फी विद झंडा दिया और अर्थन पाठ के साथ होती है। पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है इस हमारे स्कूल में इस स्कूल में चल रही है। पूरे जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो एक्टिविटी हमारी चल रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।